بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم. حروف مقطعات پر اس سے پہلے 2 ہفتوں میں گفتگو ہوئی ہے اور اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے آپ کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے. اس میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا تھا اور جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادہ بذالک، اس کی یقینی مراد کیا ہے؟ قاف کی، الف لام را کی، الف لام میم کی، حامیم عین سین قاف کی، یہ اللہ کی کو معلوم. اور جو باتیں ذکر کی گئی تھی وہ کیا تھا؟ وہ تخمینے ہیں، وہ اندازے ہیں، وہ جو مفسرین کرام کو بات سمجھ میں آئی ہے ان کو ذکر کیا ہے. تو یہ اندازے ہیں، لیکن ڈیفینیٹ اور یقینی معنی اس سے کیا مراد ہے اللہ کی کو معلوم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھا کر یہ سورت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مجامع میں نماز میں پڑھا، یہاں تک کہ عیدین میں بھی پڑھا ہے اور کبھی جو ہے جمعہ کے دن صبح کی نماز میں بھی پڑھا ہے. اور وجہ اس کی لکھی کہ اس میں جو عام مضامین ہیں قرآن کریم کے ان کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا. مکی صورتوں میں سے یہاں سے لے کر سورۃ الحدید تک سب مکی صورتیں ہیں. اس کے بعد کچھ مدنی صورتیں ہیں، اس کے بعد 30واں پارہ ہوگا اور وہ 30ویں پارے میں زیادہ تر صورتیں جو ہے وہ مکی ہیں. مکی صورتوں میں مسائل اور احکام کم ہوتے ہیں اور عقائد پر گفتگو زیادہ ہوتی ہے، عقیدوں پر بحث ہے. ایک چیز جس کا کثرت سے مشرکین میں چرچا تھا وہ یہ کہ ایک انسان کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، ہم کیسے مان لیں؟ تو کافرین کو اس پر بڑا تعجب بھی تھا اور وہ تکذیب بھی کرتے تھے اس کی. قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے ساتھ آپ کی رسالت کو ثابت کرنے کے دلائل پیش کیے. صرف اس جگہ پر نہیں اور بھی مقامات پر. یہود باوجود اس کے کہ
انبیاء کرام کا سلسلہ رہا تھا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بندے کے اوپر کبھی کچھ اتارا نہیں، تو ان کے اوپر کہاں سے اتار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب وہاں دیا تھا، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے وہ کیا؟ وہ کس نے اتاری تھی؟ اور وہ بشر تھے کہ نہیں؟ اور وہ کتاب بشر پر اتاری تھی کہ نہیں اتاری تھی؟ تو اپنی ہی بات کی تردید کرتے ہو یا اپنے رسول کی تردید کرتے ہو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کر رہے ہو؟ تو وہ قرآن کریم سے متعجب تھے، انہیں تعجب تھا کہ یہ انسان پر کیسے اتارا گیا ہے، دوسرا انسان ہو اور ہماری طرف رسول بنا کے بھیجا جائے، یہ بات بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور تیسری بات، وہ حشر و نشر کے قائل ہیں۔ یہ تین چیزوں کو یہاں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، دلائل دیے۔ تو اس صورت میں قرآن کی صداقت، قسم کھا کر کہا کہ یہ بزرگی والا قرآن، اس میں اگر غور کرو تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ لبیب تو بہت بڑا شاعر تھا عرب میں، لیکن قرآن کریم کی آیات کے سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس نے اپنی قلم توڑ ڈالی تھی اور کہا تھا آج کے بعد جب کہ قرآن کر رہا ہے میں کوئی شعر نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میرا کوئی شعر قرآن کریم کی جامعیت اور فضاحت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو دلائل کی ہیں۔ پھر روز جزا، یہ بڑا مسئلہ ہے عقیدوں میں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اور پوری سورت مبارکہ میں پھر دوسری قومیں جنہوں نے تکذیب کی تھی اللہ کے فرامین، نبیوں کی کتابوں کی شرائط، ان کا انجام کیا ہوا؟ جن کو اپنی طاقتوں کا غرور تھا، جن کو اپنے اقتدار پر گھمنڈ تھا، جن کو اپنے ملک و مال پر زیادہ بھروسہ تھا، ان کو کس طرح سے اللہ نے تباہ کیا ہے؟ وہ تکذیب کرنے والوں کا جو انجام ہوا وہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ماضی کا آئینہ دکھا کر ان کو زمانے حال میں رجوع الی الحق کرنے کی دعوت دی گئی۔ فرماتے ہیں قسم نے قرآن کریم کی، یہ بڑا بزرگی والا کلام ہے، ایسا قرآن کریم جو بزرگی والا ہے، اس کی بزرگی کو تو غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ آج قرآن کریم کی تعلیمات پر اخیار جو ہیں وہ عمل پیرا ہے، اندر سے چیزیں نکال رہے ہیں اپنے اپنے فائدوں۔ مثال کے طور پر سورۃ الحدید میں ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا اتارا ہے، آئرن اتارا، اس میں بہت ہی زیادہ طاقت ہے، قوت ہے، بہت اسٹرانگ چیز ہے۔ تو آپ کو اسٹرانگ مشینیں بنانی ہوں، مضبوط چیزیں بنانی ہوں تو اس سے استفادہ کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ آیت کو لیا اور آج جو ہے انجینئرنگ میں کہاں سے کہاں لوگ پہنچے ہیں، کیسے کیسے انجن بنا رہے ہیں، کیسی کیسی مشینیں بنا رہے ہیں، لوہے سے بناتے ہیں۔ فائدہ اسی آیت سے اٹھایا ہے، لیکن وہ مادی چیزوں کا فائدہ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے کہ مادیت کی بات کو لیا اور کہاں سے کہاں تک پہنچے، تو روحانیت کی بات کو لیتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے تو کہاں سے کہاں تک پہنچتے، انہیں منزل کا پتہ چل جاتا۔ لیکن یہ مادے میں رک کے رہ گئے۔ تحقیقات کی دنیا میں صرف تحقیق کر کے مادے سے آگے نہ بڑھے۔ اس لیے اکبر الہ آبادی نے اچھی بات کہی، بھول بیٹھا ہے انسان آسمانی بات کو، بھول بیٹھا ہے انسان
سمجھا ہے اس نے برق و بھاپ کو. بس بجلی سے کیا کام کیا جا سکتا ہے، اور جو اسٹیم ہوتی ہے اسٹیم، اس سے کتنی انرجی اور کتنی طاقت حاصل کر کے کیا کیا کام انجام دیے جا سکتے ہیں، بس اسی پر غور کرتا رہا. اور جس نے یہ نعمتیں عطا کی ہے وہ نعمتوں کے دینے والے کو بھول گیا. یہی تو سب سے بڑا کمال ہے. اس لیے میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ ان لوگوں کی گاڑی تو لوکل گاڑی، دنیا کے سائنسدان جو ہے بہت دیر سے کسی حقیقت تک پہنچتے ہیں. اب یہی دیکھ لیجئے کہ ڈارون اور اسٹیلن دونوں کے فلسفے میں بہت بڑا فرق ہے. وہاں بہت لمبا فلسفہ لکھا ہے. انسان کی تخلیق اور پیدائش سے لے کر اس کے ترقی کے مختلف ادوار پر بحث کی کہ کس طرح سے انسان ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہے. ڈارون نے تو یہ کہا کہ انسان پہلے بندر ہوا کرتا تھا اور اس میں سے وہ انسان بنا. ہمارے بزرگ کے ساتھ ان کی بحث شروع ہوئی تھی. وہ اسی پر ایک آدمی زور دے رہا تھا کہ یہ انسان جو ہے بندروں کی اولاد ہے، اور مولانا اس پر زور دے رہے تھے کہ نہیں، انسان کی اولاد. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، ابونا آدم، ہمارے باپ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کن چیزوں سے بتایا؟ قرآن کریم میں فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اس طرح سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو. لیکن وہ ضد پر رہے، دلائل دیتے رہے، یہ بھی دلائل دیتے رہے. آخر میں مولانا نے کہا ٹھیک ہے، تم کو بندروں کی اولاد ہونا مبارک ہو اور ہم کو حضرت آدم کی اولاد ہونا مبارک. تم کو اس قدر شوق ہے بندر کی اولاد بننے کا تو تمہیں مبارک ہو یہ خیال. لیکن قرآن کریم نے پہلے دن سے فلسفہ جو بیان کیا اس میں چینج کوئی نہیں ہے. جو بھی عقیدے بیان کیے ہیں، جو بھی فلسفے قرآن کریم نے یا آسمانی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، چینج نہیں ہوئے ہیں. عقائد میں کوئی تبدیلیاں نہیں آئی. احکام میں چینج آیا قوموں کے اعتبار سے، ملکوں کے اعتبار سے، نسلوں کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے. یہ احکام میں تھوڑی تبدیلیاں رہی ہے. کسی کو نماز کی رکوع والی، کسی کو سجدے والی، کسی کو جامع، کسی کے اوقات میں تبدیلی کی، زکات کسی کو زیادہ دینے کو کہا، ہم کو کم دینے کو کہا. یہ سب اپنی جگہ تبدیلی احکام میں آئی. وہ بھی تغیرات ہیں. سرے سے کسی چیز کو نکال کے پھینک نہیں دیا، ان چیزوں کو نکالا جن کو لوگوں نے داخل کیا تھا. باقی اللہ نے جو چیزیں داخل کی اس کو اللہ نے نہیں نکالا. اب توحید کا مسئلہ سب کتابوں میں تھا، سب نبیوں کی زبان پر تھا، سب رسولوں کی زبان پر تھا، سب اخباروں کی زبان پر توحید کا مسئلہ تھا. آج تک کہاں چینج ہوا ہے؟ نہیں چینج ہوا. اسٹیلن آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈارون کی تھیوری غلط ہے کہ ہم جو ہے وہ بندروں کی اولاد ہے. اس لیے کہ اگر بندروں کی اولاد ہے تو یہ بندروں کو جو ہم برسوں سے دیکھتے ہیں ان کی دم تو بڑھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، گھٹتی ہوئی تو کبھی نہیں معلوم ہوتی. تو یہ انسان کب بنے گے؟ ان کے کہنے کے اعتبار سے تو آج ایک بھی بندر موجود نہیں ہونا چاہیے. کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے قردۃ خاسئین یعنی بندروں میں تبدیل کیا ہے، لیکن مخصوص قوموں کو اللہ باقی نہیں رکھتا. ان کو 3 دنوں کے اندر ختم کر دیا گیا. مخصوص قومیں باقی نہیں رہتی، ان کو مٹا دیا جاتا ہے، سب کی ہستی سے ختم کر دیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے رہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں. اور آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کی وجوہات ہے کہ اتنا بہترین دین دیا، اتنی جامع کتاب، اتنی جامع شریعت دی کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور قیامت تک نہیں رہتی. 1400 سال ہو گئے دین کو، لیکن آج بھی جتنے مسائل کا حل چاہتے ہوں آپ کو شریعت وہ تمام روشنیاں فراہم کر سکتی. اس لیے شاعر نے کہا
کہ صدیوں پلا سبھی کی چنانو چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں کی وہی رہی۔ اللہ کی بات میں تو کوئی تبدیلی نہیں، لوگوں کے فلسفوں میں تبدیلیاں آ سکتی ہے، وہ لوگوں کے خیالات ہیں جو بدل سکتے ہیں، لیکن حق تعالی شانہ کا جو ارشاد ہے، جو بات ہے، وہ اتنی اٹل ہے اور ایسا زبردست قانون ہے کہ اس میں تبدیلی کرنے کا اور یہ کہنے کا کہ وہ غلطی ہوئی کہ اب ہم درست دے رہے ہیں، نہیں، کوئی نہیں سکتا۔ تو فرماتے ہیں پہلی بات تو بڑی بزرگی والی کتاب دی ہے قرآن کریم، جس کی بزرگی کو تم نے سمجھا بھی ہے اور مانا بھی ہے۔ مشرکین مکہ خوب مانتے تھے قرآن کریم کی صداقت کو بھی، اور یہ کتاب اور یہ کلام انسان کا نہیں ہے، اس کو وہ لوگ مانتے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ آپ کی بات انتہائی طور پر سچی ہے۔ اور حدیث شریف میں اس کے سلسلے میں کتاب المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، وہ بھی واقعہ عجیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر، کل اگر غزوہ تھا تو ایک دن پہلے آپ نے میدان کا گشت لگایا، اور گشت لگانے کے بعد آپ نے کون کس جگہ قتل ہوگا یہ بتایا، جگہ بتائی، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا، یہاں امیہ مارا جائے گا، سب کو بتا دیا، مقتل سب کے بتا دیا، کون کہاں قتل ہوگا۔ یہ تو نبوت کی روشنی کے بغیر بتایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہاں تو زندگی کے لالے خود صحابہ کرام کے پڑے ہوئے تھے، اور بدر میں مسلمانوں کے پاس بظاہر دیکھا جائے تو کچھ نہیں تھا، صرف 2 گھوڑے تھے 313 انسانوں کے پاس، صرف 2 گھوڑے تھے، 8-10 تلواریں تھیں، کچھ اونٹ تھے تھوڑے بہت، زیادہ تر پیدل تھے لوگ، اور سامنے جو لوگ تھے ان کے پاس اسلحہ جات کی کوئی کمی نہیں، ان کے پاس مادی اعتبار سے تمام تر طاقت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اصحاب کے پاس ایمان کی طاقت کے علاوہ مادی اسباب میں کوئی طاقت نہیں، اللہ کے بھروسے پر چلیں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اب یہ واقعہ تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی عطا فرما دی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے کامیابی عطا فرما دی، ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر 2 بڑے قبیلے، ایک قبیلہ اوس، دوسرا خزرج۔ قبیلے اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی، اور اس کے تھے سعد بن عبادہ۔ سعد بن عبادہ بہت دیر سے بعد میں غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر کے کسی حمام میں مردہ پائے گئے، جبکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں خندق کے معرکے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غم کا اظہار کیا جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، گود میں ان کا سر رکھا اور فرمایا اہتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ، آج تو سعد بن معاذ کی موت سے ایک ہلچل جو ہے برپا ہوئی، عرش حرکت میں آ گیا۔ تو بڑے جلیل القدر صحابہ کرام میں تھے، انہوں نے یہ تمنا کا اظہار کیا تھا اور یوں کہا تھا کہ اللہ قریش کے ساتھ اگر کوئی معرکہ نہیں ہے تو مجھے زندگی درکار نہیں ہے، میں تو سرکار کی پشت پناہی میں اور آپ کے شانہ بشانہ جب تک ان کے ساتھ معرکہ ہو مجھے زندگی دیجیے۔ اس کے بعد کوئی معرکہ واقعی نہیں ہوا ان کے ساتھ، دوسرے معرکے ہوئے ہیں لیکن پھر فتح مکہ کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا۔
سعد بن معاذ جو ہیں بدر کے واقعے کے بعد پہنچے ہیں، بلکہ بدر کے واقعے سے پہلے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ پہنچے عمرے کی نیت سے، اور وہاں مکہ مکرمہ میں جو سردار تھا امیہ، ان کے یہاں جا کر قیام کرتے تھے۔ وہاں کوئی مسافر خانے اور ایسی ہوٹلیں نہیں تھی جیسی کہ اب تو حج کو پروفیشنل بنا دیا، اب تو کاروباری جو نظام ہے وہ چل رہا ہے، عبادتوں کی شکلیں تو بہت کم ہو گئی، روحانیت تو بہت کم نظر آتی ہے، سب مادی نقشے ہی نقشے نظر آتے ہیں۔ جو روح ہے اس کی اصل جو اس زمانے میں نظر آتی تھی، اب جانے والے بتائیں کہ خال خال جو بیچارے جا کے اپنے ہی کام میں لگے رہتے ہیں عبادتوں کے، ان کو کچھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، باقی وہی عمارتوں کا جال ہے، بڑی بڑی چیزیں، اور عالمی پیمانے پر مقابلہ آرائی کی بلڈنگیں بنانے لگے اور سب کاروباری نظام بنا دیا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کام کے لیے، اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، بڑا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور بڑی خدمت اللہ تعالیٰ ان سے یہ لے رہے ہیں کہ 40 لاکھ 45 لاکھ 35 لاکھ آدمی جو ہیں ان کو حج کی عبادت میں آرام زیادہ سے زیادہ ملے، ان کے ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہو، ان کو منتقل کیا جا سکے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان ہو، یہ تمام کام ان سے جو ہے لیا جا رہا ہے۔ باقی دوسرے لوگ جو بات کرتے ہیں اگر ان کو سپرد کیا جائے تو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ عالمی پیمانے پر جو ہے چند گھنٹوں میں اتنا بڑا ٹرانسفر 35 لاکھ 40 لاکھ کا یہ مشکل ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے آسان کیا ہے کیونکہ اللہ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہوا ہے۔ سعد بن معاذ امیہ کے یہاں ٹھہرے تھے اور دوپہر کے وقت طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو ابو جہل وہاں سے گزر گیا۔ سوچئے کہ یہ جو بلڈنگیں اس وقت ہیں ایسی کوئی وہاں نہیں تھی، سادہ سا جو ہے میدان تھا، بیچ میں کعبۃ اللہ تھا، چاروں طرف دیواریں تھیں، دروازے بھی نہیں تھے، اور لوگ آتے جاتے تھے، یہاں تک کہ سواریاں اور اونٹ بھی اندر آتے تھے اور لوگ اونٹ پر بھی طواف کرتے تھے۔ اب یہ مسائل آتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ اگر کسی پر تھوک کا نماز کے اندر غلبہ ہو جائے تو وہ کہاں تھوکے؟ میں وہاں طلبا کو بتاتا ہوں کہ اب کوئی تھوکے گا نا تو لوگ پہلے اس پر تھوکیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کی پٹائی کریں گے کہ تجھے یہ قالین کے اوپر تھوکنا سمجھ میں آتا ہے۔ یہ تو اس زمانے کی مسجدوں کی بات کر رہے ہیں جہاں کچی مسجدیں تھیں، نیچے سینڈ اور کبھی جو ہے ریت بھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیر سے لا کر کے جو ہے صفوں کے اندر بچھایا گیا تھا۔ ابھی 50 سال پہلے جو لوگ حج کرتے تھے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ منورہ میں کنکریاں بہت مہین اور باریک جو ہیں وہ صفوں میں بچھائی جاتی تھی، اور مطاف کے اندر وہاں دیکھنے والوں نے دیکھا سلیپر دینے پڑتے تھے، خاص قسم کے سلیپر پہنتے تھے، اور اس کو پہن کر جو ہے وہ طواف کرنا پڑتا تھا، اس بنا پر کہ اس کے کنکر اتنے تیز مکہ مکرمہ کے کہ پیر زخمی ہو جانے کا خطرہ۔ لیکن آج کل الحمدللہ دوپہر کو کوئی طواف کرے اس کو پتھر جو وہاں لگا ہوا ہے خاص قسم کا، اس کی گرمی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، وہ آرام سے طواف کر سکتا ہے۔ اور طواف کا سلسلہ ایسا ایک سلسلہ ہے جو رات 3 بجے 4 بجے کسی وقت آپ جائیے، وہاں ایک چکی آپ کو چلتی ہوئی ہر وقت نظر آئے گی، آپ کسی وقت نہیں دیکھیں گے کہ لوگ خالی ہو کر بیٹھے ہیں اور مطاف بالکل خالی آپ کو کبھی نہیں مل سکتا۔ ملے گا تو مخصوص ایام ہیں حج کے، اسی میں وہ آپ کو خالی ملے گا، جبکہ لوگ جو ہیں مینا اور اس طرف گئے ہوئے ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب وہ امیہ طواف کے لیے جو ہے لے کے چلے حضرت سعد بن معاذ کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تھے، بدر کا معرکہ جو ہے وہ پیش آنے والا تھا، اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں بتا دی تھی، کون کون مرے گا تو پہلے ہی بتا دیا۔ اب جو ہے بدر کا واقعہ بعد میں پیش آیا، پہلے سے جو ہے وہ امیہ کے مہمان بنے ہیں سعد بن معاذ، اور اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون قتل ہونے والے ہیں، آئندہ جو معرکہ آئے گا اس میں وہ پہلے سے پیشین گوئی فرمائی تھی۔
اب جب طواف کر رہے تھے تو ابو جہل سامنے سے گزرا تو اس نے امیہ سے پوچھا کہ بھئی یہ کون آئے ہیں؟ تو کہ یہ مدینے کے اپنے سردار ہیں، سعد بن معاذ وہ آئے ہیں۔ اچھا وہ آئے ہیں، تو کیوں آئے ہیں؟ کہ میرے مہمان بن کیا ہے؟ مہمان تو کوئی بھی بن سکتا ہے، اور یہ طواف کر رہے ہیں یہاں۔ تم کو معلوم ہے ہمارے یہاں کے محمد چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا کچھ کر نہیں سکے، ہم چاہتے تھے کہ ان کو ختم کر دیں، ختم نہیں کر سکے، وہ آرام سے مدینے پہنچ گئے، مدینے والوں نے ان کو سہارا دیا، ٹھکانہ دیا۔ اب آج کل میں لڑائی ہونے کے امکانات ہیں، اور ایسی جگہ جن لوگوں نے ہمارے دشمن کو سہارا دیا وہ تو ہمارے دشمن قرار پائے، اور دشمن کے افراد کو ہمارے یہاں اتنی آسانی سے طواف کی اجازت دینا یہ ہماری شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اتنی آسانی سے یہاں طواف کیسے کر سکتا ہے؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گفتگو شروع کی اس کے ساتھ کہ تو مکے کا سردار ہے تو میں جو ہے مدینے کا سردار ہوں، تو اگر مکے میں بڑا مانا جاتا ہے تو میں مدینے میں بڑا مانا جاتا ہوں، تیرا جتنا قافلہ ادھر سے گزرتا ہے نا سب بند کر دوں گا، راشننگ بند ہو جائے گا، مکے والے بھوکے مر جائیں گے، اپنی بڑائیوں کی باتیں مت کر اور سیدھا بیٹھ اور زیادہ باتیں مت کیا کر، بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ تو امیہ نے روکا کہ نہ تو وہ ان کا سردار کہنے سے بات نہیں تھا، اپنے کہ خبر نہ کی ہے ہمارا سردار، ان کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی، ادب سے بات کرو، تو بہت بڑے سردار ہے۔ انہوں نے سردار ہے تو پھر کیا، میں مطاف میں طواف کر رہا ہوں، ایک عبادت کر رہا ہوں، یہ رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے اور مجھے چیلنج کرنے کی کوشش، تو مجھے جواب تو دینا پڑے گا نا اس کا، اس لیے میں جواب دیتا ہوں۔ لیکن امیہ روکتے رہے کہ نہیں، گفتگو نہیں کرو تم۔ تو غصے میں آگے سعد بن معاذ نے کہا کہ تو زیادہ گڑبڑ نہیں کر، تیری موت کا بھی حضور نے مجھے پہلے سے بتایا ہے، تو کہاں مرنے کا ہے وہ بھی بتایا ہے، جنہیں میں نے انگلی پہ نام کون کون اس میں تھے، تو کہا میرا بھی کہا ہے، ہاں تیرا تو پہلے سے ہے، کہ تو میرا مہمان ہے، میں ایسی بات کرتا ہے، میرے یہاں تو مہمان بنا ہے، میرے یہاں روٹیاں کھا رہے ہیں، میرے کو مار ڈالنے کی بات کرتے ہیں، جب انہوں نے مارنے کا کہا تو مجھے اس کی خبر دے رہا ہے۔ کہ میں کیا کروں، انہوں نے خبر دی، وہ میں تیرے کو نہ بولا کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، تو وہی تو جو ہے زیادہ بات کرتا ہے، اس لیے میرے کو کہنا پڑا۔ گھر گئے، طواف تو پورا ہو گیا، عمرہ بھی پورا ہوگا، گھر گئے، کھانا وانا کھا لیا تو گھر والی سے بات کہ یسربی تو بہت عجیب بات کرتا ہے۔ کیا کہا یسربی نے؟ یسرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، کہا یہ یوں کہتا ہے کہ ان کے یہاں اپنے یہاں سے جو محمد گئے ہیں نا انہوں نے اس کو یہ بتایا ہے کہ امیہ یعنی میں کہاں مارا جاؤں گا، یہ بتایا ہے، اور میرا مارا جانا طے، اس لیے آئندہ جو مارے گا ہوگا اس میں میرے موت کا بہت ڈر ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ بیوی نے کہا میں نام لو لیتا مارے کا نام ہے تو تمہیں گھر بیٹھی گئے، کوئی بھی تم نے کی آپ لڑوا آپ لڑو گا کوئی نہیں، آپ نے گھر گئے، اپنے کو کہیں نہیں جانے کا ہے، تم نکلنا ہی مت، پھر کہاں سے موت آئے گی، تم جاؤ گے تو مرو گے نا۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے نا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار کی بات جو ہوتی ہے وہ تیرے کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ تو ہو کے ہی رہتی ہے، اس لیے چاہے میں نہیں نکلوں گا کچھ بھی، لیکن میرے کو اب یہ کھٹکا ہے کہ اب میری آبادی۔ ایک بیچارہ قاری تھا، وہ میں بیٹھا تھا اسٹیج پر، وہ پڑھ رہا تھا یا بنی، اور ادھر ادھر دیکھتا تھا، میں نے کہا اس طرح تو اوپر دیکھ کے یا بنی پڑھتا ہے تو میری بھی آ بنے گی، تو نیچے دیکھ کے پڑھ بھائی۔ خیر اب جو ہے یہ بات تو ہو گئی، لیکن وہ امیہ کو کتنا، حالانکہ سرکار کی تکذیب کرتے تھے، مجامع کے اندر تکذیب کرتے تھے، حضور جو بات بیان کرتے تھے اس کی تکذیب کرتے تھے، لیکن درون خانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا یقین ہے کہ میں نہیں نکلنا چاہوں گا، تب بھی محمد نے کہا اس لیے میرا مرنا ضروری ہے، اور واقعی ایسا ہوا۔
جب بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو جہل جو ہے چندے کے لیے نکلا کہ پیسہ بھی لاؤ، بندہ بھی لاؤ، چندہ بھی لاؤ، آدمی بھی نام لکھاؤ کون کون جائے گا لشکر میں ہمارے ساتھ، وہ بھی تو امیہ سردار سے ان بھی یہاں گئے، تم بھی نام لکھو، مال کتنا دیتے ہو، وہ بھی کب آتے ہو، فوج تیار ہو رہی ہے، ہم کو جانا ہے مقابلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس نے بہانہ کیا میری طبیعت خالی نہیں ملے، یہ عمرہ نہ کیا، بیچارے 3 دن کے لیے تشکیل کے بعد جاتے ہیں، پھر ذرا مشورہ کر لو، پھر آتا ہوں کہ میری امی بہت بیمار ہے، لوگ ہاسپٹل میں ان کو داخل کرنے کے ہیں، ڈاکٹر نے مجھے کہا تم بھی داخل ہو جاؤ تو اچھا ہے، کیونکہ اب تمہارے ساتھ تو آنا مشکل ہے، اب یہاں تو زندگی کا معاملہ ہے، اب کیا کیا جائے؟ پھر اس کو سمجھایا آنا کیوں نہیں چاہتا، تو بہادر آدمی تھا، میں بہادر تو ہوں، لیکن اب میرے کو تم معاف رکھے تو اچھا ہے، لیکن کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ بھی نہیں، کہنا بھی نہیں چاہتا، اور تم سردار ہو گئے، تم بیٹھ جاؤ گے تو سب لوگ بیٹھ جائیں گے، دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ نہیں آتے تو کون جائے گا، اس لیے تم کو تو آنا ضروری ہے، کیوں ذرا گھر میں مشورہ کریں پچھلے سمجھ جاؤ گا۔ گھر میں جا کے کہا کہ بھائی ذرا گھوڑا سامان سب تیار کر دیں گے، کہ کیوں کیا ہوا؟ گھر والی نے پوچھا کیا بات ہے، کہاں جانا ہے؟ کہا اصل میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معرکہ کا خیال ہے، اور وہ عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل آیا تھا، وہ مجھے بہت تیار کر کے گیا، میری تشکیل کر دی اور نکلنا میرے لیے ضروری ہو گیا، تو رخصتی کا وقت ہے، ذرا سامان تیار کر لو تو میں نکل جاؤں۔ ہاں تو نکل جاؤ تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ یسربی بھائی جو کہہ گیا تھا وہ یاد رکھنا، وہ کہیں گے من تو کہیں یاد نہ کہیں، لیکن پھر کہیں گے نا کہ جو کیا تو خلاص، جو وہاں گئے تو مرنے والے ہو، یہ بات تم کو کہہ گیا تھا، تم کو یاد نہیں ہے؟ وہ سعد ابن معاذ کیا کہہ گئے تھے؟ کہاں یہ تو بالکل پولیس کی، کیا اس کو یاد رکھنا؟ میرے کو یاد تو ہے لیکن یہ مانتا نہیں ہے تو کیا کروں؟ کا کوئی بات نہیں، اپنی اخیری ملاقات خود آ گئی کہ ایسا کہتی ہے تو کہا میں نہیں کہتی، تم کو معلوم ہے کہ حضور نے جو بات کہی وہ ہو کے رہنے والی ہے، اس لیے جاؤ تو سوچ کے جانا، میری تو رائے یہ ہے کہ مت جاؤ۔ مدینے کے باہر کچھ قلعے تھے، یہ لوگ کتنے ذہین تھے، ان کی خواتین کتنی ہوشیار تھیں، ان کا اندازہ لگانا ہو تو اس واقعے سے ہوگا۔ کعب ابن اشرف کا قتل کرنا پڑا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت زیادہ صحابہ کرام کی شان میں بدکلامی کرتا تھا، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بہت زیادہ ہو گئی تھی جو بیان، تو شفقون مارا گیا، راتوں رات بھائی اس کو نپٹا دیا جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے، دین کے کام میں انتہائی طور پر رکاوٹ بنتا ہے۔ تو وہ اپنی زوجہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا رات کے وقت، تو جو وقت کے صحابی گئے تھے انہوں نے نیچے سے رات کے وقت اس کا نام لے کے پکارا، تو جب نام لے کے پکارا اور وہ تیار ہوا رات کو جانے کے لیے، تو بیوی نے ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہا تو نے یہ آواز سنی؟ میں وہ آواز میرا فلان رشتہ دار دور کا بھائی ہے، وہ بلا رہا ہے، کسی کام سے آیا ہے مدینے سے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں مت جاؤ میرے محبوب، مت جاؤ، اس بنا پر کہ یہ جو آواز ہے نا اس میں سے مجھے خون ٹپکتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اب اس خاتون کو خالی ایک مرتبہ کی پکار سے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ قاتل ہے کعب کا جو آیا ہے۔ پر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ مشرکین مکہ باوجود اس بات کے کہ وہ رات اور دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کرتے ہیں، لیکن استار کعبہ کے پیچھے انہوں نے رات رات پورا قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا ہے، اور صبح میں جب ملاقات ہوتی ہے دو طرف سے نکلنے والے نکل رہے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کہاں گئے تھے؟ کہا کسی کو مت بتانا، قرآن شریف نبی کا سننے گئے تھے۔ تم کہاں گئے تھے؟ کہا میرا بھی یہی مقصد تھا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنوں۔ تو کیا خیال ہے تمہارا یہ کتاب کے بارے میں؟ فرمایا خدا کی قسم یہ اللہ کی کتاب ہے، ان کو اتنا علم نہیں کہ اتنی شاندار باتیں کر سکے، یہ اللہ کی طرف سے ان کی زبان پر جاری کیا جاتا ہے،
ان کا برحق ہونا، یہ کتاب کا سچا ہونا بالکل تسلیم ہے، لیکن آئندہ کل جو ہے ہمیں یہاں نہیں ہونا چاہیے. کہاں اپنے آپ کو روکو، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کو روکتے ہیں اور خود جا کر کے رات کو قرآن شریف سنتے ہیں، اور تمہاری بدنامی ہو جائے گی. دوسری رات جا کے پھر دونوں نے سنا اور صبح میں پھر ملاقات ہوئی تو پھر وہی بات ہوئی. کل تو بات ہوئی تھی کہ نہیں سنیں گے. فرمایا خیال آ جاتا ہے سرکار کی تلاوت کا اور اللہ کی اس کتاب کا تو قدم اٹھتے ہوئے چلے جاتے ہیں اس کتاب کی طرف. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم ایسی بزرگی والی کتاب ہے اور ایسے مجد والی اور ایسی صداقت والی کتاب ہے کہ دشمنوں کو بھی اس کا اقرار رہا ہے. اس زمانے میں نہیں، آج بھی جو ہے دشمن قرآن کریم کے اقرار میں برابر رب اللسان ہیں اور برابر اقرار کرتے ہیں کہ یہ انسانی کلام بول ہی نہیں سکتا. اور باقی جو بکواس کرتے ہیں ان کی بکواس تو کوئی قابل سماعت بھی نہیں ہے. ان کے مقابلے میں جو بڑے بڑے آڈیٹرز رہے ہیں اور بڑے بڑے اسکالرس رہے ہیں ان کے مضامین پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ اتنے گئے گزرے زمانے میں بھی اور ترقیوں کے باقی عروج پر پہنچنے کے بعد بھی لکھنے والے اور کہنے والے قرآن کریم کی صداقتیں اور اس کی سچائیوں پر برابر لکھ رہے ہیں. ایک واقعے پر آج کی بات ختم کریں گے، تھوڑا زیادہ وقت ہو گیا، لیکن یہ واقعہ ذکر کروں گا. فرانس کے ایک ڈاکٹر کی بات. وہ پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے، قرآن کریم کا مطالعہ جاری اور تلاوت کا سلسلہ تو کیا اس کی اسٹڈی ہو رہی تھی، اس کی تھیسس پڑھ رہے تھے، اس کی کامنٹری دیکھ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ترجمہ بھی پڑھتے جا رہے تھے. سفر جاری تھا. سمندر کا تذکرہ بھی ہے قرآن کریم میں اور کشتیوں کا تذکرہ بھی ہے کہ یہ کشتیوں کو تھامنے والا سمندر میں اور پانی کی موجوں کے سینے پر یہ جس طرح سے راستہ کاٹتا ہوا سفینہ چلتا ہے اور پانی کے دوش پر جس طرح سے ہوائیں جو ہے اس کو لے کر چلتی ہے، یہ کس نے تھام کے رکھا ہے ان سفینوں کو، جیسے پرندوں کو پر پھیلائے ہوئے سمیٹے ہوئے آسمان پر اللہ تھام کے رکھتے ہیں. اس طرح متلاطم سمندر میں کمزور کشتی جو ٹنکی کی طرح نظر آتی ہے اس کو سنبھالنے والے بھی اللہ ہی ہے. قرآن کریم کا یہ مضمون. فرماتے ہیں کہ اچانک جو ہے وہ طوفان شروع ہو گیا سمندر میں. اللہ تعالیٰ کو کچھ ہدایت دینی ہوگی، ڈاکٹر صاحب کو ایمان کی طرف لانا ہوگا، تو وہ شروع ہو گیا طوفان. کہتے ہیں کہ جب تلاطم شروع ہوا، اناؤنسمنٹ پر اناؤنسمنٹ اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے شروع ہوئے، تو میں باہر نکلا اپنے بیرک سے اور جو لوگوں کو میں پہلے دیکھ چکا تھا کہ وہ جو ہے اپنی باتوں میں لگے ہیں، کون کہاں جانے والا ہے، کیا کیا عزائم لے کے جاتا ہے، کیا ارادے لے کے جاتا ہے، اس کی باتیں کر رہا تھا. اور اللہ کی بات آتی تھی تو نام لینے کو تیار نہیں تھا. اس میں سے اکثر جو ہے اللہ کے اور اللہ کی قدرت کے منکر. لیکن جب تلاطم شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ اب اسٹیمر جو ہے وہ بالکل ٹنکے کی حیثیت سے ہو گئی ہے اور جو کپتان ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اپنی سیفٹی اپنی رہے گی، ہماری کوئی ذمہ داری اس میں اپنی رہے گی. وہاں آپ کا جو ہے وہ باندھنے والا سامان رکھا ہے، اگر ڈوب گئی تو کس طرح سے بچنا ہے، اس کے طریقے جیسے ہوائی جہاز میں سمجھائے جاتے ہیں اس طرح سمجھا رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا. وہی لوگ جو بہت خوشیوں میں مچل رہے تھے اور اللہ کا انکار اور اپنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے ان کو دیکھا. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ کے نہ ماننے والوں کا عالم یہ تھا کہ بس اب کون بچائے گا،
سب کہہ رہے تھے کہ اوپر والا بچا سکتا ہے، اللہ بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، آپ نے تو نہ کہا تھا انسان جو کرتا اپنے قوت کے بل بوتے پر کرتا ہے، یہ تو سب لیکھے جو کے باتیں ہیں، تحریریں، ہوتا کچھ بھی نہیں، انسان اپنی محنت سے کرتا ہے۔ تو پوچھا مسکرا کر کے آپ محنت سے آپ شاید بچ جائیں گے، اپنی صلاحیتوں سے بچ پائیں گے آپ؟ کیسے نہیں بچ سکتے؟ کیوں؟ آپ تو بہت سمجھدار، بڑی طاقت والے، قدرت والے ہیں، تو پھر بچا لیجیے نا اس کو۔ فرماتے نہیں، اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ فرماتے ہیں اس پر میں نے رائٹ کا نشان بنا دیا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہاں وہ 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک بات تو سچی ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ وہ لوگ جو نہیں مانتے تھے اللہ کو، وہ بھی ماننے لگے۔ لیکن جب کنارے پر گیا تو آیت کا دوسرا حصہ بھی میرے سامنے آ گیا۔ تفسیر عملی قرآن کریم کی اتفاقی طور پر اللہ نے مجھے دکھا دی۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ کہتے کنارے پر اترنے کے بعد جب ان کو زمین نظر آ گئی اور جہاز ساحل پر لنگر انداز ہو گیا، جب انہوں نے زمین پر قدم رکھ دیا، جب ان کے سانس ان کی حیثیتیں ٹھکانے آ گئی، تو اس کے بعد ان کی بات سنی۔ ان میں سے اکثر اللہ کے منکر تھے، سب یوں کہہ رہے تھے یوں ہوا تو یوں بچ گئے، یوں ہوا تو یوں بچ گئے۔ وہاں انگلیاں آسمان پر اٹھ رہی تھی، ذرا سا سہارا مل گیا اس کمزور کو، پھر اللہ کے انکار پر آ گیا۔ فرمایا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو توحید کے قائل نہیں ہے، ابن الوقت ہیں، حالات پر اور حالات کے آنے جانے پر ان کے ایمان بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ یہ حقیقت جب میں نے سنی ان کی زبان سے تو آیت کے دوسرے حصے پر میں نے رائٹ کرتے ہوئے ایک اللہ والے کے پاس جا کر ایمان قبول کر لیا۔ 1400 سال کے بعد مجھے قرآن کریم کی صداقت بولتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس کی عملی تفسیر میں نے اتنی اچھی سمجھی ہے کہ اس سے بہتر سمجھنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ایک بات آج ثابت ہوئی کہ اللہ فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید، قرآن کریم خدا کی قسم بڑی بزرگی والا کلام ہے، ایسا بزرگی والا کلام کہ جس کی صداقتوں کا دشمنوں کو بھی اقرار کرنا پڑے گا اور انکار کر ہی نہیں سکتے۔ لندن میں غلام حسین ڈاکٹر والوں کا جمعرات کو انتقال ہوا، مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اور ایک بچہ جو ہے گھر سے چلا گیا ہے، اس کے لیے دعا کیجیے کہ واپس لوٹ کر آ جائے۔ ہمارے خطیب عیدین حضرت مولانا اسماعیل ملا صاحب مرحوم اور سابق محتمم جامعہ حسینیہ رادیر، ان کی اہلیہ محترمہ کا پرسوں جو ہے وہ وصال ہوا، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں بہترین مقامات عطا فرمائے۔ پھر ہمارے ایک عزیز ہیں عبد القادر بھائی سیدھی، اور وہ رویدرا کے باشندے ہیں، ان کے صاحبزادے جو ہیں وہاں مانچسٹر میں ہوتے ہیں امام، ان کی اہلیہ بہت زیادہ علیم ہیں، بیمار ہیں، 46 روز سے کوما میں ہیں یہ خاتون، اور لگاتار جو ہے زیر علاج ہے، اور اب تک جو ہے صحیح ہوش جو ہے وہ نہیں آ سکا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے خاندان کے افراد۔ ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ درود پاک۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم بہت مجرم، خطا کار اور بہت بڑے گناہ گار ہیں. اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اے اللہ تیری مان کر زندگی گزارنا نصیب فرما دے. اے اللہ تجھ سے ہونے کا سچا اور پکا یقین عطا فرما دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما دے. اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ عقیدوں کی درستگی کے ساتھ اور اے اللہ سچا ایماندار بنا دے، پکا مسلمان بنا دے، 100% ایماندار بنا دے. اے اللہ 100% نماز پڑھنے والے بنا دے. اے اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما دے. اے اللہ علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما. جتنے فتن ہیں ان تمام کو پھر اور ختم فرما. اور اے اللہ عافیت والی، امن و امان والی فضائیں اداروں میں بھی قائم فرما دے. اے الہ العالمین مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مقابر کی حفاظت فرما. ہر قسم کی سازشوں سے اللہ ان کو محفوظ فرما. اے اللہ عزتوں کے ساتھ ان کی بقا قیام کی غیر سے شکلیں پیدا فرما. اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، پریشانیوں کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اللہ دور دراز سے تیرے نام کی نسبت سے آنے والوں کا آنا قبول فرما لے. اللہ ان کی جفاکشی اور محنت کو قبول فرما لے. اور اللہ جو مقصد سے آئے ہیں تیری معرفت کی چھینٹیں ہمیں عطا فرما دے. اللہ قلوب کو نور معرفت سے چمکا دے اور منور فرما دے. اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے. اللہ سچا عشق تجھ سے ہمیں عطا فرما دے، سچی محبت عطا فرما دے، احکام پر عمل پیرا فرما دے. اللہ معرفت والی زندگی عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ جتنا مجمع ہے تمام کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. بچے کچھ شور مچاتے ہیں دوران مراقبہ، لہذا ان کو جو ہے یا تو نہ لائیں، اور اگر لائیں تو پھر ان کو قابو میں رکھیں اور ان کو کہیں کہ یہ ایک بڑا اہم امر ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، اس لیے بیچ میں چیخ و پکار کو نہ. انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور اس کے بعد آج کے اوراد اور وظائف میں ہمیشہ تلقین کرتے ہی ہیں 200 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 24 گھنٹے میں کم سے کم، اور 24 گھنٹے میں درود پاک جو بھی آسان معلوم ہو وہ پڑھیں. اور اسی طرح تیسرے نمبر پر استغفار، اپنے گناہوں کی معافی جتنی بھی مانگیں کم ہے بہرحال، لیکن کم سے کم 200 مرتبہ 24 گھنٹے میں. اور قرآن کریم کی تلاوت، حافظ قرآن کریم کے لیے 1 پارہ کم سے کم، اور غیر حافظ کے لیے 1 پارہ. اور اس کے علاوہ مراقبہ. مراقبہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کے انتظار کا نام. کئی مراقبات جو ہیں وہ بتائے ہیں، اور یہ اصلاح کے لیے یہ مقصود نہیں ہے. مراقبہ مقصد تک پہنچنے کی سیڑھی ہے، زینہ ہے، وسیلہ ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. کچھ لوگ جو ہے اس میں اشکال کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے لائے، وہ کہاں سے لائے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بظاہر آپ جو ہے سیدھی نہیں بدلا سکتے، لیکن بزرگوں نے اصلاح کے لیے یہ تمام راستے رکھے ہیں. اس لیے اس کا انکار کرنا یہ عدم علم کی بات ہوگی، یا پھر جو ہے سلسلوں ہی کا انکار جو ہے وہ کوئی کرتا ہوگا. اس لیے کہ مراقبہ اصل میں رحمتوں کے لیے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں، اور دل جو ہے یہ تصور کی وجہ سے اللہ کے دھیان پر آئے، تو گناہوں سے بچنے کا ایک وسیلہ ہے. یہ
نیکیوں کی طرف رغبت اور شوق کا ایک طریقہ ہے یہ، اور اللہ کی رحمتوں کا کون انکار کر سکتا ہے؟ ہر ایک کو اللہ کی رحمت کا انتظار ہے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے۔ تو جو انکار کرتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں ہی کا انکار کرنا چاہتا ہے۔ اس بنا پر ایسی باتوں میں آنے کے بجائے اس کی سچائی کو اور یقین کے ساتھ تسلیم کر کے اگر ہم کوئی ڈاکٹر کا علاج کریں گے تو مٹی سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور پانی کے انجیکشن سے بھی بخار چلا جاتا ہے، لیکن اگر یقین ہی نہیں ہے ڈاکٹر کے اوپر اور اعتماد ہی نہیں آتا تو پھر کتنا بھی علاج کرو وہ بیکار ہوتا ہے، اور وہم کا ویسے بھی کوئی علاج نہیں ہوتا۔ روشنیاں بند کر دیں۔ ذکر کا طریقہ پہلے بھی بتایا گیا ہے، اس طرح ہی ذکر کرتے رہیں گے۔ مراقبہ اصل ہے اور اکثر لوگ اسی میں کمزور ہیں، کہتے ہیں مراقبے میں کمزوری ہے اور باقی سب چیزوں میں مضبوطی، اس میں بھی اتنی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بس مراقبے میں کمزوری ہے۔ کہ جب اس میں کمزوری ہوگی تو اس میں تو کچھ نہیں بولنا ہے، اس میں کمزوری ہے، تو جس میں کچھ پڑھنا ہوگا اس میں کیا مضبوطی ہوگی؟ یہ مراقبہ اسلام کے اعتبار سے نقشبندیہ کے اندر اصل ہے۔ مثلا آپ 5 منزلہ چڑھنا چاہتے ہیں اور لفٹ بھی آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے اور سیڑھی جو ہے وہ بھی نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ 5 منزل پر آپ کیسے پہنچ جائیں گے؟ تو راستہ ہے، اس لیے اس کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں۔ 1000 بار بشویم دهن ز مشک و گلاب، ہر روز نام تو گفتن کمال بے ادبی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا وعلماء أمته أجمعين مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ مراقبہ صرف تصور کا نام ہے اور تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے اور زبان پر وہ
جسم میں مومنٹ نہ ہو اور آنکھیں بند ہو اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور یہ تصور جو ابھی بتایا ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے، کیا ہوگا؟ اس سے اللہ کا دھیان نصیب ہوگا۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سے بے دھیان ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو اللہ نیکی کی توفیق دے دیں گے اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے۔ اب مراقب ہو جائیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ گیا۔ ہم نے ہمارے دلوں کو اتنا دنیا میں اتنا غفلتوں میں لگایا ہے کہ آخرت کا خیال اس میں نہیں آتا۔ در ذکر حق مشغول جاؤ مشغول جاؤ مشغول جاؤ، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنائی ہے۔ تو آیا قبر تاج فسال اللہ کی دنیا میں، عقل کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ دل بے نور کو نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے۔ فروزہ دل میں شمع دور کر دے، اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے گلانی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ ہے میری ذات میں خود نفس میرا، الہی اس کو بے مت دور کر دے۔
مراقبے میں آنکھیں بند ہو تو سوچنا چاہیے کہ آج تو اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی، لیکن موت کا جب وقت آئے گا تو آنکھوں پر اختیار نہیں رہے گا، لوگ میری آنکھ بند کر دیں گے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ فرش مکمل پہ سونے والوں، جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، اور اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيديك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کی درگزر فرما، فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ بہت مجرم ہے، اداکار ہے، گناہگار ہے، اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما، اللہ اپنے فضل سے مالا مال فرما۔ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، اللہ تو نے کہا تھا میرا دروازہ مت چھوڑنا، اللہ تجھے بھول کر معلوم نہیں کہاں کہاں گئے، لیکن اللہ کسی جگہ رسائی اور کامیابی ہو نہیں سکتی۔ اللہ اگر معاف کرے تو تو کر سکتا ہے، کام بنائے تو تو بنا سکتا ہے، اللہ عطا فرمائے تو تو دے سکتا ہے، تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ عطا کرنے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ مغفرت کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم ٹکراتے اور بھٹکتے رہے، لیکن اللہ تو بڑا ارحم الراحمین ہے، ہماری یہ پھیرا پھیری کو تو دیکھ رہا ہے۔ اے الہ العالمین اپنا فضل فرما کر ہمیں اپنے دربار سے نکال نہ دے، اللہ محروم نہ فرما دے۔ ٹوٹے پھوٹے ہیں، گندے ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں، اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو ہماری خطایا کو معاف کر سکتا ہے۔ اے الہ العالمین اپنی فضل سے معاف فرما دے، اے اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما، اپنے شان کریمی کی وسعت کو دیکھتے ہوئے معاف فرما دے، اے اللہ اپنے شان کو دیکھتے ہوئے معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم جیسے مجرموں کی دنیا کے کسی حکام کی یہاں تو معافی ہو نہیں سکتی، اے اللہ تجھ سے بڑا حاکم کوئی نہیں، تجھ سے بڑا مالک کوئی نہیں، اے اللہ تجھ سے بڑا غفور الرحیم کوئی نہیں۔ اے الہ العالمین اگر تو نے سب کو معاف کر دیا
تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی۔ اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے، اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، اللہ تیری مان کر چلنے میں کامیابی کا پکا یقین دے دے، اللہ عقائد کی درستگی نصیب فرما دے، صراط مستقیم پر چلا دے، اللہ اس پر استقامت عطا فرما دے، ہدایتوں والی زندگی عطا فرما دے، اللہ 100% دیندار بنا دے، بااخلاق بنا دے، باحیا بنا دے، اللہ ہماری نسلوں کو دیندار بنا دے، اللہ ان کی لفظوں کو درگزر فرما دے، اللہ برائیوں سے بچا دے، اللہ نیکی کے راستوں پر چلا دے، اللہ اوقات کی قدر کرنے والا بنا دے، اللہ نمازوں کا ہم سب کو پابند بنا دے، اے اللہ تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے، تجھ سے لینے والا بنا دے، تیرا نام لینے والا بنا دے، اللہ زبانوں کو تیری یاد سے مزین فرما دے، اللہ رات اور دن کا ذکر نصیب فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، اور وقت تیرا جان نصیب فرما، تیرا شوق تیری معرفت تیرا عشق عطا فرما، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما، اللہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اور پریشانوں کی پریشانی دور فرما، اور جو مقروض ہیں غیر کے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، اللہ تو ان سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اللہ جتنی محنتیں لوگ کر رہے ہیں تیرے نام کے لینے کے لیے، اتنا لمبا سفر دور دراز کا کرتے ہیں، اس کا آنا قبول فرما لے، اللہ مقصد میں کامیابی، اللہ ہمیں تو کچھ مانگنا بھی نہیں آتا، اور اللہ ہمیں تو تیرے نام کا ادب بھی نہیں آتا، لیکن یہ ٹوٹا پھوٹا ہے، اللہ بے ہستیوں کا درگزر فرما کر ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے، سلسلوں کا فیض عطا فرما دے، اللہ مشائخ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے، مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی مقاصد کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے علاقے کی ملک کی دیش کی حفاظت فرما، اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا ہو، اللہ ان کی تمام مقاصد حسنہ اور جائزہ کے اندر اللہ کامیابی عطا فرما، کی تکمیل کی غرض شکلیں پیدا فرما، اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب سے لے کر شاید پورے فروری کے مہینے میں کوئی جمعہ میں موجود نہیں، اس کے بعد جب انشاءاللہ زندگی دیں گے، اللہ عافیت دیں گے، تو پھر مجالس کا قیام ہوگا۔ اس کے دوران شاید سگرام پورے میں ایک پیر میں مجلس انشاءاللہ الرحمن منعقد ہوگی۔ 5 تاریخ کو ہری پورہ میں ایک مجلس ہوگی، اور 7 تاریخ پیر کا دن آئے گا، انشاءاللہ وہ مجلس وہاں سگرام پورے میں منعقد ہوگی۔ 14 تاریخ کو چمپا مسجد میں انشاءاللہ اگر یہاں موجود رہوں گا